السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ویڈیو خاص طور سے ہمارے ان اسٹوڈنٹ کے لیے، ان شاگردوں کے لیے ہے جو سورج گرہن میں آج سے جو ہے حروف ثوامت کی زکوٰۃ کو ادا کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کے سامنے آج یہ مفصل سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ آپ سب سے پہلے غور سے توجہ سے اس بات کو سن لیں کہ آپ کو دوران عمل جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ کیا کیا احتیاط ہوں گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو سورج گرہن شروع ہونے جا رہا ہے وہ تقریباً 12:15 بجے سے شروع ہوگا رات کو، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو عمل شروع کریں گے وہ 12:30 بجے سے تقریباً آپ شروع کریں، ٹھیک ہے نا؟ رات 12:30 بجے سے آپ شروع کریں گے۔ یہ سمجھے کہ آج کا جو رات ہوگی آپ پوری رات آپ جاگیں گے، صبح سحر کے وقت تک آپ اس کو مکمل کر پائیں گے۔ تو یہ خصوصی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے اندر تنہائی کی جگہ اختیار کرنی، چاہے مسجد ہو، مسجد میں آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ معتکفی حضرات اس ٹائم مسجد میں ہوں گے تو وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر ہوں گے، آپ نے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دوسری طرف ایک کنارے میں بیٹھ جائیں سکون سے، اور جو چیز آپ کو ضرورت ہوگی آپ صاف ستھرا لباس پہن لیں اور سادہ کاغذ آپ لے لیں، جو A4 کا فوٹو اسٹیٹ والا کاغذ ہوتا ہے، یہ آپ 10 عدد کاغذ لے لیں اور ایک کالا قلم لے لیں، کالا پین مارکر بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو ضرورت ہوں گی دوران عمل۔ اور اس سے پہلے جو آپ کو خاص بات ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے پہلے سے روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ جو ہے حصار اعظم کا اگر انہوں نے عمل کر رکھا ہے آیت الکرسی کا تو اس کا حصار کریں گے، اور حصار کم سے کم یہ 11 مرتبہ آپ حصار اعظم کو پڑھیں گے۔ اور اگر آیت قطب بامعطل کا آپ نے عمل کر رکھا ہے، کیونکہ یہ بھی میں نے اپنے شاگردوں کو کرایا ہے، تو اس کا حصار کریں گے۔ تعداد اس کی بھی 11 مرتبہ کم سے کم ہوگی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے چہل کاف بامعطل کا کر رکھا ہے تو سیم اسی طریقے سے اسے بھی حصار کر سکتے ہیں۔ تو یہ حصار کا طریقہ ہے۔ اگر یہ کسی نے جو ہے ان میں سے کوئی سا نہیں کر رکھا تو پھر وہ آیت الکرسی ہی جو ہے 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ حصار کے عمل کر رکھے ہیں تو پھر لازمی وہ اسی عمل کو حصار میں استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اور حصار کرنے کے بعد آپ پھر لکھنا شروع کریں گے، لیکن لکھنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے جو اس کے نشیب و فراز میں، اس کی باریکیوں میں اور اس کے اسرار و رموز میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو کچھ ہی لمحات کے بعد ایسا ہوتا ہے اس میں کہ بعض مرتبہ عامل کو یا اس کی جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں حضرات، ان کو کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ سر میں درد ہونا، سر میں ایک دم سے درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم تیزی پکڑ لیتا ہے، یا ایسے ہی ہاتھ میں درد ہو جاتا ہے اور اس میں شدت آ جاتی ہے، اور ایسے ہی آپ کے جو ہے کاندھوں میں بھی درد محسوس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تر جو ہے دوران زکوٰۃ جو ہے درد ہی محسوس ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دماغ میں تیزی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی گرمی، جسم کے اندر گرمی محسوس ہوتی ہے تیزی کے ساتھ۔ تو ایسی بھی اس میں کیفیت ہو جاتی ہے اس عمل کے دوران جب آپ یہ حروف ثوامت آپ لکھنا شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک گلاس پانی لے لیں، یا اس سے زیادہ بھی لے سکیں کیونکہ ٹائم لگے گا آپ کو لکھنے میں۔ ایک جگ آپ یا ایک بوٹل آپ پانی لے لیں اور اس پر آپ 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ یہ آپ عمل شروع کرنے سے پہلے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آج رات آپ شروع کریں گے 12:30 بجے، کیونکہ آج ہی 30 اپریل ہے تو آج ہی آپ عمل شروع کریں گے۔ تو آپ دن میں جو ہے عشاء سے پہلے اس پانی کو تیار کر لیں گے، تو اس میں 41 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر کے دونوں قل 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس پانی پہ دم کر لینا ہے۔ اور جب آپ لکھائی کریں گے دوران عمل، جب آپ عمل کو لکھیں گے یا حروف ثوامت کو لکھیں گے تو پھر آپ نے اس کی
جب آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہو تو یہ پانی آپ نے پی لیا، اور اگر نہ بھی ہو تب بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب آپ نے لکھنا کیا ہے اور کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو اب اس طرف لے چلتا ہوں۔ تو دوستو یہ چیز ہے جو آپ نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ A4 کا یہ کاغذ آپ نے لے لینا ہے جو 40 اسٹیٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں حروف صوامت کے جو 13 حروف ہے آپ نے ان کو لکھنا ہوتا ہے 543 مرتبہ، 543 5 4 3 543 مرتبہ آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ لکھیں گے کس طرح سے؟ سب سے پہلے آپ کاغذ لے لیں، اور کاغذ لے کے آپ اس کو اس طرح فولڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہ فولڈ کرا ہے۔ تو یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے، آپ اس طرح آپ یہ فولڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ کسی کاغذ پہ لکھ کے دیکھ لیں کہ کتنی دوری میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اسی طرح یہ فولڈ کر کے رکھ لیں تاکہ دوران عمل آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو اور آپ کا وقت زیادہ ضائع نہ ہو فولڈ کرنے میں۔ پہلے سے آپ فولڈ کر کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس میں لکھنا ہے، دو طریقے سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، جس طریقے سے میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ حروف صوامت کو اس طرح آپ لکھیں گے کہ احد رسس تعاق لمو، یعنی آپ اس کو ملا کر لکھیں گے کیونکہ اس طرح جو ہے نا لکھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس میں وقت بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ ملا کر لکھیں گے۔ تو یہ میں نے فولڈ کیا تھا نا پہلے، دیکھو یہاں سے اور یہاں تک، کیونکہ اتنی لمبائی میں یہ میں آرام سے لکھ سکتا ہوں تو اس لیے میں نے اتنا فولڈ کیا۔ تو آپ نے یہاں سے اگر آپ ملا کر لکھنا چاہیں تو اس طرح لکھیں گے احد رسس تعاق لمو، اور اگر آپ جدا جدا کر کے لکھنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں الف ہا دال را سین صاد توئے عین کاف لام میم واو ہا، اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں احد رسس تعاق لمو۔ یہ حروف صوامت ہیں اور ان کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 543۔ تو آپ نے دوران عمل یہ 543 اسی طرح لکھنے ہیں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جیسا یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ پھر اس کے نیچے اس طرح آپ اس کو لکھتے جا سکتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں اب یہاں سے دوسرا لکھتا ہوں تو وہ اس طرح سے آپ اس طرح لکھیں گے احد رسس تعاق لمو، اس طرح آپ لکھیں گے اور اسی طرح سیم بالکل نیچے تک لکھتے چلے جائیں۔ اور لکھنے کے بعد پھر آپ یہ لکھ لیں اور یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنے کاغذ پہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ ایک لائن پوری لکھنے کے بعد اس کو شمار کر لیں، گن لیں کہ یہ کتنی مرتبہ آپ نے لکھ لیا ہے۔ یعنی جیسے 2 مرتبہ میں نے یہاں لکھا 1 2 3 4 5، اسی طرح پورا لائن بھرنے کے بعد آپ لکھ لیں اور اسی اندازے کے مطابق آپ جو ہے جتنے بھی کاغذ پہ آ جائے۔ جب میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی تو تقریباً 4 یا 5 کاغذ میں نے استعمال کیے تھے 543 مرتبہ لکھنے میں۔ تو آپ اپنی لکھائی کے اعتبار سے کوئی جو ہے چھوٹا چھوٹا لکھتا ہے، کوئی بڑا بڑا لکھتا ہے، تو یہ اپنے اوپر ہے۔ باقی آپ نے یہ لکھنا صاف ہے، اسی طرح جو کہ ہر حرف بالکل صاف نظر آئے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو لکھیں گے۔ دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، چاہے تنہا بھی آپ لکھ سکتے ہیں ملا کے۔ لیکن اس میں میرا تجربہ یہ ہے کہ اس میں وقت کی کافی بچت ہوتی ہے ملا کے لکھنے میں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ملا کر لکھیں، باقی اپنی مرضی ہے، دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 543 مرتبہ ہی آپ اس کو لکھیں گے، اور 543 مرتبہ لکھنے کے بعد جب آپ لکھ لیں تو پھر آپ حصار کاٹ کے انگلی سے باہر نکل آئیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو صبح میں فولڈ کر کے جو ہے کاغذ کو فولڈ کر کے آٹے میں گولیاں بنا کے کسی تالاب وغیرہ میں آپ اس کو پھینک دیں، تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ 1 سال تک آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور مسلسل 3 گرہن یا 7 گرہن تک اگر آپ اس کو برابر اسی طرح لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ استعمال کرنے کی قوت مل جائے گی۔ پھر آپ ساری زندگی اس کو استعمال کریں گے، ہر چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں آپ کو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ لگاتار 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس طرح سے لکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ اس کا مکمل طریقہ کار تھا۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو جو حروف صوامت کا ہمارا گروپ ہے آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مفصل سمجھانے کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی،
اور یہ تمام چیزیں لکھ کر میں نے دکھائی، تو اس سے بہت وقت آپ کا بھی بچ جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی زیادہ آ جائے گی، اور پھر آپ جو ہے اس کا جو طریقہ استعمال ہوگا وہ انشاءاللہ مکمل طریقے سے میں آپ کو کلاسز کے ذریعے سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح اعداد آپ نکالیں گے اور کس طرح آپ نے نقش پر کرنا ہے، کس طرح آپ نے بندش کے لیے یا درد کے لیے یا مرض باندھنے کے لیے یا تفریق کے لیے یا محبت کے لیے کس طرح آپ استعمال کریں گے، وہ مکمل طریقہ انشاءاللہ میں کلاسز وائز جو ہے ویڈیو بنا بنا کے آپ کو یہ تمام چیزیں سکھاتا ہوں۔ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے اس کا، بہت نازک معاملہ بھی ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا، بہت ہی جو ہے چالاکی کا کام ہوتا ہے، بڑی چاق و چوبند ہو کر اس سے کام لیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کی رجعت بہت شدید ہوتی ہے اور اس کی جو پلٹ ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کو ایک ایک کر کے آپ کو میں اچھے طریقے سے واضح کر کے سمجھا دوں۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔